بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں الف ڈیجیٹل ورلڈ۔ جمعرات 9 محرم سن 61 ہجری کو امام علی مقام تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس ندا سے لشکر یزیدی میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے ابھی ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا، آہے مصیبت۔ امام نے فرمایا، نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ امام بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا، نہیں آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا، جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں اور ان لوگوں سے پوچھو کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اس طرح ادھر آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ لے کر، جن میں زہیر بن قیس اور حبیب مظاہری بھی تھے، ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ یا تو انہیں حکم پر گردن اطاعت جھکا دو ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا، ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں ابن رسول اللہ کو تمہارے آنے کا مقصد سے آگاہ کر دوں۔ انہوں نے امام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعائے استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے۔ نیز اپنے اہل بیت کو کچھ وصیتیں کر لیں، رات کو ہم کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو فیصلہ ہوگا صبح کو تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد امام پاک نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند سیدنا علی اوسط بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا بیٹھا کہ سنو ابا جان کیا فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں بیمار تھا، آپ نے اپنے انصار کے سامنے یہ خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، خوشی و مسرت اور تنگی و تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ اما بعد، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان دشمنوں سے مقابلے کا دن ہے اور میں تم سے کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ اس خطبے کو سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بیک زبان کہا کہ ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ آپ کے فرزندان عقیل سے فرمایا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، لہذا تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن باہمیت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے بہترین ابن کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں۔
نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا اور نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جان مال، اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، جو انجام آپ کا وہی ہمارا بھی ہوگا، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ غرض یہ کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق جانثار نے اپنی اپنی جانثاری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرنے کے دوران سعادت حاصل کی۔ چنانچہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میرا بیٹا اس زمین میں قتل کر دیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے، تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ مدد کرے۔ وہ انس بن حارث بھی کربلا گئے تھے اور آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ حقہ کی عجب فوج تھی فوج شہ ابرار، جن لوگوں کا عباس دلاور سا علمدار، ہم شکل پیمبر سا جباں فوج کا سالار، مختار وہ مختار تھا جو خلق کا مختار، ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا، لشکر نے بھی اس طرح کا افسر نہیں پایا، ظاہر میں گرچ تھے رفقا شاہ کے قلیل، پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل، جرات میں بے نظیر شجاعت میں بے عدیل، سرگرم جان دینے پہ سب صورت خلیل، فاقوں میں سب شکر سے دل ان کے سیر تھے، جاواز تھے زری تھے مجاہد تھے شیر تھے، آخر ان لوگوں نے شبیر پہ جانے کی فدا، شہ کی الفت میں تنوں سے ہوئے سر ان کے جدا، خون سے اپنی جبا مردی کے نقشوں کو لکھا، اپنے مذہب کی حمایت میں یہ اثار کیا، ان میں ہر ایک نے شجاعت بجبا مردی وہ کی، آج تک اس کی مثال ایک بھی دیکھی نہ سنی۔ امام پاک کے مجلے فرزند حضرت علی بن زین العابدین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری پھوپھی سیدہ زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی۔ اس وقت میرے والد ماجد کے پاس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام حبی بیٹھے ہوئے تلوار درست کر رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے زمانہ ناپائیدار، اس پر افسوس کہ تو نے کسی دوست سے وفا نہ کی، صبح شام تو نے کیسے کیسے صاحبان علوم و عزم کا قتل کیا، اور یہ زمانہ ناہزار ایبس پر قناعت نہیں کرتا۔ میرا وعدہ رحلت کس قدر قریب آ پہنچا، لہٰذا میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جس کا کوئی مثیل نہیں۔ آپ نے بار بار یہ اشعار کو پڑھا، میں اپنے عزم و ارادے کو سمجھ گیا اور جان گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا، مگر میری پھوپھی حضرت زینب بھی یہ اشعار سن لیے تھے اور ان کو بھی حالات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تلواریں صاف کی جا رہی ہیں۔ وہ ضبط نہ کر سکیں اور بے قابو ہو گئی اور آپ کے پاس آ کر چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہتی تھی، کاش آج مجھے موت آ گئی ہوتی، ہائے میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی اور میرے بھائی حسین چل بسے، بھیا تم ان گزرے ہوئے کے جانشین اور ہم ہمارے محافظ اور سہارا تھے۔ بہن کو اس طرح بے قابو و بے چین دیکھ کر آپ نے فرمایا، دیکھ بہن، شیطان کہیں تمہارے حلم و وقار اور عقل کو زائل نہ کر دے۔ بہن سے بھائی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ بہن کی اس دردناک محبت بھرے انداز نے آپ کو بھی بے چین کر دیا اور آپ کا دل بھرایا آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت زینب کا برا حال تھا، دہاڑے مار مار کر رو رہی تھیں اور کہتی تھیں، یہ کیا زبردستی، آپ کو ہم سے چھین لیا جائے گا، اس سے تو میرا کلیجہ پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، میری بہن اللہ سے ڈرو اور اس سے صبر و سکون طلب کرو اور جان لو کہ تمام اہل زمین پر مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ہر شے فانی ہے سوائے ذات الہی جل شانہ کے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے
میرے لیے، ان کے لیے اور مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ تم اسی نمونے سے صبر حاصل کرو۔ اسی طرح کی چند اور باتوں سے ان کو تسلی دی، پھر فرمایا پیاری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں میری قسم کو پورا کرنا۔ سنو، میری وفات پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، آغوزاری نہ کرنا اور بیان نہ کرنا۔ بہن کو صبر و شکر و ضبط کی تقلین فرما کر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنے انصار کو حفاظت کے لیے ضروری انتظامات کی ہدایت فرمائی۔ خیمے میں ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے اور ان کی تنابیں ایک دوسرے میں داخل کر دی گئیں۔ خیموں کی پشت پر ایک خندق کھودی گئی اور اس میں لکڑیاں اور شاخیں جمع بھر دی گئیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر سب نے آپ کے ساتھ ساری رات نماز، دعا، استغفار میں گزاری۔ سجدوں سے، نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی، تجلد کی، عبادت کی سحر ہے۔ یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشورہ محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا، تباہی کا، پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ شب عاشورہ ختم ہوئی اور صبح عاشورہ قیامت صغریٰ اور مصائب عالم کی خبر لے کر آئی۔ امام علی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام رفیقوں اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نماز کا عالم کیا تھا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک و خالق کے حضور مشاہدی حق کی کیفیت کے ساتھ دستبستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب اپنی پوری خونی آشمیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی عالمناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوح کے نہ ہوئے۔ حسینی فوج کے بہترین جانصار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مختصر سی جماعت کے آقا نے اپنے جابازوں کو اس طرح ترتیب کیا کہ میمنہ پر حضرت زہیر بن قین اور میسرہ پر حضرت ابن مظاہر کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا۔ اسی سبب سے علمدار کہلائے۔ خندق بھری ہوئی لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ دوسری طرف ابن سعد نے اپنے لشکر کے میمنہ پر عمرو بن حجاج زبیدی اور میسرہ پر شمن بن جلجوشن اور سواروں پر ارزب بن قیس حمسی اور پیادوں پر شبت بن ربی یربوئی کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے غلام زبیدہ کو دیا۔ امام علی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے اللہ، ہر مصیبت میں تو میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا سہارا اور ڈھاڈس ہے۔ بہت سے غم و عہدے ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں کی رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں۔ دوست اس میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن اس میں خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری ہی طرح رجوع کیا، تجھی سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہی ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پر تیر کھاؤں آبرو پہ بل نہ آئے۔ ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا اور جب خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی تو شمر لین گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر آیا اور پکار کر کہنے لگا، اے حسین، تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس سے جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوجہ نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مار کر اس کا خاتمہ کر دوں، اس وقت زد میں ہے اور میرا تیر خطا نہ جائے گا۔ فرمایا، نہیں، ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔
پھر امام پاک یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز میں خطبہ دیا۔ ادھر خیموں میں عورتوں نے جب آپ کا کلام سنا تو ان میں حشر برپا ہو گیا، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزند حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ انہیں خاموش کرواؤ، مجھے اپنی جان کی قسم ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ انہوں نے جا کر خاموش کروایا۔ جب ان کے رونے کی آواز موقوف ہوئی تو امام پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، انبیاء اکرام اور ملائکہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا۔ حمد و نعت میں ایسا فصیح و بلیغ کلام فرمایا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسی فصیح اور بلیغ تقریر نہ سنی، نہ اس سے پہلے سنی تھی اور نہ بعد میں کسی نے سنی۔ تقریر فرما کر آپ نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور اس سے اتر پڑے۔ جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر حق کو دیکھنے اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت